بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ آل عمران، آیت نمبر 118۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 118۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے جماعت مومنین، تم مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا رازداں نہ بناؤ، یہ دوسرے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ یہ تمہارے لیے مصیبتوں کے خواہاں ہیں تاکہ تمہاری قوت ٹوٹ جائے۔ ان کی عداوت اور بغض کی باتیں تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن جو کچھ یہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اے جماعت مومنین، ہم نے یہ تاکید اس لیے واضح طور پر بیان کر دی کہ تم عقل و ہوش سے کام لے کر ان کی طرف سے محتاط رہو۔ بطانتاً، رازداں، محرم راز۔ خبالاً، زحمتیں، مصیبتیں، تقریر۔ آیت نمبر 119۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یک طرفہ طور پر یہ تم ہی ہو جو ان یہود سے دوستی رکھتے ہو، لیکن وہ تم کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنائیں گے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف شدت عداوت اور غصہ میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ان سے کہو، جاؤ اپنے غصے میں بسم ہو کر مر مٹو، بے شک اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہود منافقت سے کام لے کر کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا نے ان کی منافقت سے پردہ اٹھا دیا۔ آیت نمبر 120۔ ان تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اے جماعت مومنین، اگر کوئی اچھی بات تمہیں چھو بھی جائے تو ان مخالفین کو سخت ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم اپنے پروگرام پر ثابت قدم رہے اور قوانین خداوندی کی پوری نگہداشت کرتے رہے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں بلا شبہ اللہ کا قانون مکافات ان کو اور ان کے اعمال کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مومن کبھی بھی کسی غیر مومن کو اپنا رازدار اور دوست نہیں بناتا، البتہ غیر مسلموں سے انسانی تعلقات رکھے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اسی سورہ کی آیت 28 دوبارہ ملاحظہ فرما لیں۔ آیت نمبر 121۔
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو جب تم اے رسول صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے تاکہ جماعت مومنین کو لڑائی جنگ احد کے مرکزی مقامات پر متعین کرتے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 122۔ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب تم میں سے دو گروہوں کے دل میں ہمت ہار دینے کا کچھ خیال پیدا ہو گیا، حالانکہ قوانین خداوندی کی تائید اور سرپرستی انہیں حاصل تھی، یہ لوگ وہی تھے جن کا ایمان ابھی تک پختگی حاصل نہیں کر سکا تھا، ورنہ مومنین کی تو خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں قوانین خداوندی کی محکمیت اور خدا کے وعدوں پر پورا پورا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ خدا کے زندہ و پائندہ ہونے کا عملی مفہوم۔ خدا کی ذات کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارا اللہ سے اور اللہ کا ہم سے تعلق اس کے کتاب کے ذریعے سے ہے جو مکمل اور غیر متبدل اور محفوظ ہے، لہٰذا ہمارے لیے خدا کا زندہ و پائندہ ہونے کا عملی مفہوم خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہی کتاب ہمارا عملی خدا ہے۔ اس کتاب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اس کتاب کے قوانینوں کو عائد پر یقین محکم دراصل خدا پر توکل ہے۔ یہی ہے خدا کے زندہ و پائندہ ہونے کا انسانوں کے لیے عملی مفہوم ملتا ہے۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، سورہ 3 آیت 122۔ تم میں دو پارٹیاں، دو گروہ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل میں ہمت ہار دینے کا کچھ خیال کر لیا تھا۔ گویا ہمت ہار نہیں دی تھی بلکہ اس کے دل میں کچھ خیال سا پیدا ہو گیا تھا۔ واللہ ولیہما، سورہ 3 آیت 122۔ لیکن خدا ان کا کارساز تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تو خدا پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ لفظ توکل کا مذہبی اور دینی مفہوم۔ مذہب کرتا یہ ہے کہ دین کے الفاظ کو، اس کی اصطلاحات کو، اس کے ارکان کو اور اس کی رسومات کو تو انہی شکلوں میں رکھتا ہے جو دین کے اندر ہوتی ہیں، لیکن التباس کی گڑبڑ کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان شکلوں کے اندر موجود روح کو روایات کی روشنی میں بدل دیا جاتا ہے اور امت فریب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ رسومات مذہب میں دین کی ممی شدہ لاشیں ہوتی ہیں، ان میں سے جان نکل چکی ہوتی ہے۔ فریب زدہ امت ان لاشوں کو حقیقت سمجھ کے اپنے سینے سے لگائے لگائے پھرتی ہیں، اور نتیجے کے طور پر امت ایک چلتی پھرتی لاش بن کے رہ جاتی ہے۔ جنہیں قرآن کی اصطلاحات کہا جاتا ہے وہ در حقیقت اسلام کے بنیادی تصورات ہیں۔ اسلام کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے اصطلاحات قرآنیہ کا جو مروجہ مفہوم ہے اس کو ایک طرف رکھ کر ان کا وہ مفہوم لینا ہوگا جو قرآن ان کا پیش کرتا ہے۔ اسلام کو مذہب میں تبدیل کر کے اس کی اصطلاحات کا قرآنی مفہوم ذہنوں سے ختم کر دیا گیا ہے۔ توکل کے مذہبی معنی یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا، کچھ نہ کرنا، کوئی سامان، کوئی ذریعہ، کوئی وسائل اختیار نہ کرنا، کسی کام کے لیے کچھ نہ کرنا، یعنی بغیر کسی قسم کے ہیلے کے، کوشش کے، انتظام و انصرام کے براہ راست خدا دے۔ یہ توکل کا مذہب میں مفہوم ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، توکل علی اللہ کیے ہوئے کہ بس وہی دے گا۔ تو توکل بڑھتا ہے تو پھر دوسرے کماتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو کھانے کے لیے نہ دے تو پھر یہ مذہبی توکل پر چل کر دکھائیں۔ توکل یعنی اعتماد اور بھروسہ کو مثال سے سمجھیے۔ پہلی مثال، کئی ہزار فٹ کی بلندی سے ایک شخص چھتری کی مدد سے جہاز سے زمین پر کود جاتا ہے۔ ایسا کرنے میں اسے ذرا سا تذبذب یا تعامل تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھتری کی محکمیت پر اس کو کامل بھروسہ تھا اور اعتماد تھا کہ چھتری کو خدا کے قانون کے مطابق بنایا گیا ہے۔ تو اس قسم کے اعتماد اور بھروسہ کو توکل کہتے ہیں۔ دوسری مثال، ایک سوئی کو لیجئے۔ سوئی کو پانی میں ڈالے تو وہ ڈوب جاتی ہے، جبکہ سوئی سے کروڑوں گنا زیادہ وزنی سمندری جہاز سامان اور انسانوں سے لدا تیرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندری جہاز ہو یا ہوائی جہاز، ان کو خدا کے قوانین فطرت سے آہنگ کرتے ہوئے بنایا ہوتا ہے، اور قدرت کے قوانین محکم اور اٹل ہیں، اور یہ قوانین نتیجہ خیزی میں کبھی ناکام نہیں رہتے اور نہ ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس
سوئی کو تیرنے والے قوانین فطرت سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نہیں بنایا گیا ہوتا، اس لیے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تیسری مثال، چوراہے پر لگے سائن بورڈ پر آپ کو اعتماد و بھروسہ ہے، ان کے مطابق پورے حتم و یقین کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو رہنمائی پر توکل سے تعبیر کیا جائے گا۔ انسانی زندگی کا سارا کاروبار قوانین فطرت کی اسی ہماگیریت اور محکمیت کے سہارے چلتا ہے۔ اس اعتماد اور بھروسہ کو توکل کہتے ہیں۔ لہٰذا توکل علی اللہ سے مراد ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ قوانین خداوندی محکم و اٹل ہیں اور خدا نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ دراصل قوانین خداوندی کے نتائج ہی کو خدا کے وعدے کہتے ہیں۔ یہ یقین کہ خدا کی رہنمائی منزل تک پہنچا دے گی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یقین و اعتماد سے پورا امن و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا کے قانون پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور خدا کا قانون بدلہ نہیں کرتا۔ اگر کہیں اس پہ اعتماد نہ ہو کہ قانون خداوندی بدلہ نہیں کرتا تو آپ دیکھیں گے کوئی شخص بھی جہاد میں نہیں بیٹھے گا۔ زندگی کا سارا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے کہ جو چیز قاعدے قانون کے مطابق بنی ہے اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کو توکل کہتے ہیں۔ دیکھیے وما لنا ألا نتوكل على الله سورہ 14 آیت 12، وہ کیا بات ہے جس کی بنا پہ ہم خدا پر بھروسہ نہ رکھیں۔ آگے ہے وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا، سورہ 14 آیت نمبر 12، اس نے صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ توکل اور بھروسہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کے لیے ہے۔ پہلے تو اس بات کا یقین کہ رہنمائی کرنے والا راستے سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ ظاہر ہے کہ راستے سے آگاہ کی رہنمائی سیدھی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرے گی۔ خدا کی رہنمائی کے مطابق جب آپ چلیں گے تو توکل کا تقاضا ہے کہ آپ سفر کا سامان ساتھ لیں، حفاظت کا سامان ساتھ رکھیں اور اس کے بعد سواری پہ یا پیدل چلیں۔ جب تک کوئی فارمولہ یعنی خدا کا قانون بروئے کار نہ آئے، فنکشنل نہ ہو جائے، تب تک وہ خدا کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب خدا کا قانون بروئے کار فنکشنل ہو جائے تو خدا کا وہی کلمہ خدا کی سنت بن جاتا ہے۔ کلمہ اور سنت دونوں کے لیے خدا نے کہا کہ نہ تو میرا کلمہ بدلہ کرتا ہے اور نہ میری سنت۔ خدا کے قوانین کو ایسا سمجھنا توکل علی اللہ کی بنیاد ہے، لیکن صرف توکل سے بھی کام نہیں بنتا۔ توکل کے ساتھ صبر و استقامت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسافر راستے میں ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے۔ جس کسان نے خدا کے قانون زراعت پر توکل کر کے بیج کو خاک میں ملا دیا، اس کو فصل تیار ہونے کے مرحلے تک بڑے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسان درمیان میں ہمت ہار دے تو فصل اس کے گھر میں نہیں آئے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ فطرت کی قوتوں کو اپنے سامنے جھکا لینا اور خود خدا کے قوانین کے سامنے جھک جانا اصل اسلام ہے۔ قرآن کی روح سے توکل خالی ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل یعنی بھروسے کے بعد عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک چمکتی ہوئی ہیرے کی طرح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب ایک بدو آیا تو اس سے آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ اونٹ کے ذریعے۔ پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ توکل علی اللہ، اسے باہر ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے پہلے اونٹ کا گھٹنا رسی سے پکی طرح باندھ، پھر توکل کر۔ آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہاری مدد اس سے پہلے بدر میں بھی کی جبکہ تم تعداد، اسلحہ اور سامان کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے اور تمہیں فتح ہوئی۔ یہ نتیجہ تھا تمہاری قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے کا۔ اگر اب بھی تم ان قوانین کی نگہداشت کرو گے تو تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کر دے گی۔ ملائکہ کی تائید و نصرت۔ جنگوں میں مخالفین کی تعداد بالترتیب جنگ بدر میں 1000، سورہ 8 آیت 9، جنگ احد میں 3000، سورہ 3 آیت 124، اور جنگ احزاب میں 5000 تھی، سورہ 3 آیت 125۔ خدا نے اسی نسبت سے مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ کی تعداد کا ذکر کیا، یعنی 1000، 3000 اور 5000۔ آیت نمبر 124۔
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ جنگ احد میں جب اے رسول تو اپنی جماعت سے کہہ رہا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ نازل کرتا 3,000 ملائکہ سے تمہاری مدد کرے جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر تمہارے لیے صفات و طمانینت کا موجب بنے۔ سورہ 8 آیت 10، سورہ 3 آیت 125، سورہ 8 آیت 12۔ ملائکہ کی قسمیں اور ان کا دائرہ کار۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو اس آیت میں نقل کیا گیا ہے کہ جب تو مومنین سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا کافی نہیں کہ اور خدا تمہاری مدد 3,000 فرشتوں سے کرے۔ جنگ بدر میں مخالفین کا 1,000 کا لشکر تھا تو کہا کہ ہم نے تمہاری مدد 1,000 ملائکہ سے کی۔ جنگ احد میں فریق مخالف کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی تو کہا کہ ہم نے تمہاری 3,000 ملائکہ سے مدد کی۔ جنگ احزاب میں مخالفین کی تعداد 5,000 تھی تو کہا کہ ہم نے 5,000 ملائکہ سے تمہاری مدد کی۔ یہ ملائکہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ملائکہ کا مفہوم سورہ البقرہ کی سورہ 2 آیت 30 کے تحت آ چکا ہے۔ بہرحال ملائکہ کے لغوی اعتبار سے 2 مادے ہیں، ایک الف لام کاف یعنی الک اور دوسرا مادہ ہے میم لام کاف یعنی ملک۔ پہلے مادہ کی روح سے اس کے معنی پیغام رسانی کے ہیں، مثلا خدا کا پیغام کسی نبی کو پہنچانا یا ایک نبی خدا کا پیغام کسی دوسرے نبی کو پہنچائے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے ملائکہ کا فریضہ یا کام صرف پیغام رسانی ہی نہیں بتایا، اس لیے یہاں دوسرا مادہ جس کے معنی قوت کے ہیں وہ زیادہ صحیح اور موزوں ہے۔ ملائکہ کی پہلی قسم کے فرشتے تو خدا کے عالم امر میں کار فرما ہیں، ان کے کام کرنے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے بھی عالم امر کے متعلق ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو کچھ خدا نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ ملائکہ کی دوسری قسم کے ملائکہ وہ ہیں جو خدا کے عالم خلق میں کار فرما ہیں۔ ان ملائکہ کو کائناتی قوتیں ڈیوائن انرجی بھی کہتے ہیں۔ عالم خلق میں کار فرما ملائکہ کے کام کرنے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان ملائکہ کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت خدا نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ عالم خلق کے ملائکہ کے کام کرنے کے انداز کو سمجھ کر انسان تسخیر کائنات کرتا چلا جاتا ہے۔ تمثیلی قصہ آدم میں ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ خدا نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ سب کے سب جھک گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملائکہ انسان سے آ کر کہیں گے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب انسان تمہارا علم حاصل کر کے تمہارے فریضے کی نسبت سے تمہیں کام کہے تو تم اس کا کہنا ماننا، سرکشی نہ کرنا۔ عالم خلق کے ملائکہ کو مسخر کر کے انسان نے اتنی مادی ترقی کی ہے کہ یہ چاند پر پہنچ گیا ہے۔ ملائکہ کی تیسری قسم کے ملائکہ انسان کے اپنے نفس میں کار فرما ہے، جنہیں نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں۔ ان ملائکہ کے بارے میں قرآن نے یوں کہا: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ سورہ 8 آیت نمبر 53۔ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی خود پیدا نہ کر لے۔ یہ نفسیاتی تبدیلی انسان کے قلب و ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر نفسیاتی تبدیلی واقع ہو جائے تو خارج میں تبدیلی تو اس کا ایک محسوس نشان ہوتی ہے۔ خارج میں تبدیلی سے پہلے حقیقی تبدیلی تو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کی خواہشات بدلتی ہیں، آرزویں بدلتی ہیں، تمنائیں بدلتی ہیں اور ارادے بدلتے ہیں۔ پھر انسان اس کے بعد پلاننگ اور تدابیر کرتا ہے۔ بحد بشریت وہ ساری چیزیں جتنی خدا کے ہاں عالم امر میں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں انسان کے قلب و دماغ میں ہوتی ہیں، جنہیں نفسیاتی قوتیں کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، انہیں کوئی دوسرا انسان محسوس نہیں کر سکتا، اور جب یہ عمل میں آتی ہیں تو محسوس طور پر ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ اس نے کیا سوچا تھا، کیا آرزو کی تھی، اس کا کیا ارادہ و فیصلہ تھا، اور اب وہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کے افراد کے اندر ویسا نفسیاتی تغیر واقع نہ ہو جیسا وہ خارج میں چاہتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کے اندر کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے
تو آپ کبھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ کی کوئی کوششیں برابر نہیں ہو سکتی، ہر قدم غلط اٹھتا ہے۔ اضطراب کے عالم میں آپ وہی ہوتے ہیں، آپ کی قوتیں بھی وہی ہوتی ہیں، لیکن اضطراب کی وجہ سے کوئی کام آپ کا صحیح نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ فیصلوں کے صحیح ہونے کے لیے، کاموں کا صحیح نتیجہ مرتب ہونے کے لیے انسان کے اندر اس کی ذات میں ایک اعتدال کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کامیابی اور ناکامی کی بنیاد انسان کے اپنے اندر کی نفسیاتی حالت کو قرار دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے کہ خارج میں تبدیلی نفسیاتی تبدیلی پر منحصر ہے۔ انسانی نفسیات میں کارفرما الملائکہ کی مدد کے لیے استقامت نہایت ضروری ہے۔ قرآن میں ہے کہ قالوا ربنا اللہ، سورہ 41 آیت نمبر 30، جس نے اس امر کا اقرار کیا کہ خدا کے نظام ربوبیت ہی میں میری نشو و نما ہو سکتی ہے، تو کیا اقرار و اعتراف کے بعد سب کچھ ہو جائے گا؟ آگے ہے ثم استقاموا، اپنے اس اقرار پر پھر وہ جم کر بھی کھڑا ہو جائے۔ اقرار اور اس پر جم کر کھڑے ہونے سے ہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ کہا تتنزل علیہم الملائکۃ، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ ایسے افراد پر ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ملائکہ کے نزول کے لیے کسی قسم کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر مومن پہ، ہر اس شخص کے اوپر جو قرآن کے انقلابی دعوے پہ یقین کامل رکھ کے جم کے کھڑا ہو جائے تو اس پر فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کے نزول کے لیے کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں، کسی خاص جماعت کا ذکر نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ جس نے بھی کہہ دیا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ 41 آیت نمبر 30، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ نزول ملائکہ سے مقصد کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سورہ 41 آیت 30۔ وہ اندر نفسیاتی کیفیت یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ کسی سے خوف نہ کھاؤ اور کسی قسم کا حزن نہ کرو۔ خوف عام طور پر خارجی قوتوں سے ہوتا ہے، اور حزن انسان کے اندر کی تشویشناک حالت کا نام ہے۔ افسردگی، یزمردگی، حزن و ملال اور مایوسی، یہ تمام قلبی کیفیات ہیں اور حزن کے اندر آتی ہیں۔ عام الفاظ میں ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی افسردگی اور دل برداشتگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح نفسیاتی طور پر انسان کو ایک سکون، ایک یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرآن کے کسی دعویٰ کو سچ کر دکھانے کے لیے جم کر استقامت سے کھڑا ہو جائے اور مشکل حالات میں وہ مطمئن اور پرسکون رہے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر ملائکہ کا نزول ہوا ہے۔ آگے ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آرزوؤں کا بدل جانا ہی تو انسان کے خارج کا بدل جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوتیں جنہیں ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ نفسیاتی قوتیں ہیں جن کے بدل جانے سے تو بدل جاتا ہے اور تیرے بدل جانے سے باہر کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب میں سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر چیز کا بدلا۔ آیت نمبر 125۔ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين۔ یہاں اگر کبھی ایسا ہوا کہ دشمن تم پر جوش و خروش سے حملہ کرے اور تم اس حملہ کا جواب پوری استقامت کے ساتھ دو اور ساتھ ہی قوانین خداوندی کی نگہداشت بھی کرو تو تمہارا رب تمہاری مدد 5,000 نامزد کردہ ملائکہ سے کرے گا۔ آیت نمبر 126۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اللہ نے فرشتوں کی امداد کی خوشخبری تمہیں محض اس لیے سنائی تاکہ تمہارے دلوں میں پوری پوری طمانینت پیدا ہو جائے۔ یہ فرشتوں کی امداد وہ حقیقی تائید و نصرت ہے جو خدا کے قانون کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ خدا ہر شے پر غلبہ و اقتدار رکھتا ہے اور نظام کائنات کو اپنی حکمت بالغہ کے مطابق چلا رہا ہے۔ فرشتوں کی نصرت کا مفہوم: جب ایک انسان
اعلیٰ وجہ البصیرت ایک نظریہ کی صداقت پر ایمان لاتا ہے اور پھر اس نظریہ کے مطابق کوئی کام کرتا ہے یا جنگ میں حصہ لیتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ میرے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہے جس کے حصول کے لیے میں نے قوانین خداوندی کے سامنے اپنی تمام تر نسبتوں اور جاذبیتوں کو تیاگ دیا ہے تاکہ ربوبیت عامہ کا نظام قائم ہو اور باقی رہے، اور یہ میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ قوانین خداوندی کے اطاعت اور اس کے ماحصل کو ربوبیت عامہ کے لیے نصب العین بنانے کے بعد انسان کے اندر کام یا جنگ سے متعلق رغبت اور نظریہ کی مقصدیت غالب آ جاتی ہے، اور یوں انسان کے اندر نفسیاتی تغیر کائناتی قوتوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں اس مقصد کے حصول میں لگ جاتی ہیں، اور پھر ادبار سجود تک بھی جذبہ جدوجہد اسی طرح جوان رہتی ہے جیسا کہ اس کام کو شروع کرتے وقت تھا۔ اگرچہ جسم میں تھکاوٹ ضرور ہو جاتی ہے مگر مقصد کے حصول کا جذبہ نہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ ہی مان پڑتا ہے بلکہ ادبار سجود تک قائم رہتا ہے، یعنی کام کی تکمیل تک کائناتی قوتیں انسان کے مختلف صلاحیتوں کے مطابق بروئے کار آتی ہیں۔ جس قسم کی کائناتی قوت سے انسانی صلاحیتیں ہم آہنگ ہوں گی ویسا ہی نتیجہ خارج میں برآمد ہوگا۔ آیت نمبر 127۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ ملائکہ کی امداد اس لیے ہے کہ نظام خداوندی کی مخالفت کرنے والوں کی ایک جماعت کو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے اور باقیوں کو شکست دے کر کمزور کر دیا جائے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹیں۔ آیت نمبر 128۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ ان مخالفین میں سے کون کون اپنے ظلم سرکشی کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا اور کسے سرزنش کے بعد معاف کر دیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ اے رسول تیرے یا کسی انسان کے ذاتی طور پر کرنے کا نہیں ہے، یہ فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ جنگی قیدیوں کا فیصلہ اپنی ذاتی رائے سے نہیں کیا جا سکتا۔ لیسا لکا من الامر شیئن سورۃ 3 آیت 128۔ جو لوگ مغلوب ہو گئے ہیں ان کے معاملے میں فیصلہ کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، اتنا بڑا غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ سارے قبضے میں آئے ہوئے، اور یہاں آ کے کہا کہ اے رسول اور جماعت مومنین ان کے متعلق تم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے اندر ذاتی انتقام کا جذبہ ابھر آئے، او یتوبا علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون سورۃ 3 آیت 128۔ یہ فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق کیا جائے گا جو ہر قسم کے جذبات سے پاک ہے۔ سورہ محمد کی آیت 4 میں ہے کہ جنگی قیدیوں کو یا تو فدیہ لے کر یا ویسے ہی احساناً چھوڑ دو، یعنی لونڈی غلام بنانے کی قرآن نے کوئی صورت باقی نہیں رکھی۔ آیت نمبر 129۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ خدا کے قانون کے مطابق عمل اس لیے کرو کہ ساری کائنات اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل میں اس کے قانون کے مطابق مصروف عمل ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے حصار میں رہو تو حفاظت ملتی ہے، اور حفاظتی قانون سے سرکشی کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کے قوانین میں حفاظت کے ساتھ ساتھ پرورش کا سامان بھی موجود ہے۔ کائنات سے ہم آہنگ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ انسان بھی اسی ذات کا حصہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورۃ 3 آیت نمبر 129۔ اے انسان، خدا کے قوانین کے مطابق زندگی تم اس لیے بسر کرو کہ ساری کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اختیار ہمارا ہے، اس لیے انسانوں کی کائنات میں بھی ان کے اپنے اختیار سے ہمارا ہی قانون چلنا چاہیے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء سورۃ 3 آیت 129۔ کون محفوظ رہے گا اور کون غیر محفوظ، اس کا فیصلہ خدا کی مشیت یعنی اس کا قانون کرتا ہے۔
جو خدا کے قوانین کی حفاظت میں رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو قوانین خداوندی سے اعراض برتتا ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کس کے متعلق کیا فیصلہ ہونا ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، سورۃ 3 آیت نمبر 129۔ خدا کے قانون میں یعنی خدا کے نظام میں حفاظت دینا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سامان نشو و نما مہیا کرنا بھی ہے۔ دشمنوں سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے، حفاظت کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے، سامان نشو و نما دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے آخر میں جو خدا کی صفات آتی ہیں بڑی غور طلب ہوتی ہیں۔ میدان جنگ کے بعد دشمنوں کو پکڑا ہوا ہے، گرفتار ہیں۔ یہاں خدا کی کس صفت کا ظہور ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ صفت غفور و رحیم کا ظہور ہونا چاہیے۔ کہا پھیلا دو غفور و رحیمی کا صاحبان ان کے سروں کے اوپر، پہنچو حفاظت اور نشو و نما کا سامان لے کر ان کی طرف۔ اور لفظ رحیم آیا ہے کہ سامان بڑی نرمی سے دیا جائے، مرحمت سے دیا جائے کہ کہیں ان کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ دیکھا آپ نے دشمن کے قیدیوں کے متعلق غفور و رحیم آ رہا ہے۔ آیت نمبر 130۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے جماعت مومنین، اب جب کہ صدقات اور انفاق کے اصول پر تمہارا معاشرہ قائم ہو چکا ہے تو اصل زر پر بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مضر اثرات سے محتاط رہو، تاکہ تمہاری صحیح و عمل کے ثمرات و نتائج کھیتی کی مانند پروان چڑھ جائیں۔ اضعافاً کا مادہ ضاد عین فے ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے ضاد کے نیچے زیر کے ساتھ زیف کی جمع اضعاف ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دگنا چوگنا، یہی زیف ہے۔ اگر ضاد کے اوپر زبر کے ساتھ ضعف آ جائے تو اس سے مادہ مضاعفتاً ہے، اور اس کے معنی ہے کمزور تر ہوتے چلے جانا۔ اس کے مادہ سے ہمارے ہاں لفظ ضعیف ہے۔ ضعیف ناتواں اور کمزور کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ اپنے ہاں ربا کا نظام نہ قائم کر لینا، کیونکہ اس نظام میں اضافاً ہے، یعنی نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے دولت دگنی چوگنی ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ مضاعفتاً ہے، یعنی دولت میں کمزوری واقع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر تو نظر آتا ہے کہ دولت بڑھ رہی ہے، لیکن جب قوم کی ایک بہت بڑی تعداد محض سرمایہ کی کمائی پر زندگی بسر کرنے کی عادی ہو جائے تو قوم کی ایک بہت بڑی تعداد کی صلاحیتیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ یوں قومی دولت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے دشمنوں کے بعد معاشی میدان کے دشمنوں سے جنگ کا ذکر۔ کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میدان جنگ کے اندر اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا، اس کے بعد اب کوئی تصادم نہیں ہے۔ کہا حقیقی تصادم تو اب آئے گا۔ تمہارے اپنے تمدن کی دنیا کے اندر، معیشت کی دنیا کے اندر یہ تمہاری سب سے بڑی جنگ ہے۔ جنگ کے بعد فوراً یہ آ گیا کہ کہیں مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا۔ قرآن فوراً توجہ کو ادھر لے آتا ہے کہ دیکھو اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ قرآن کریم نے جو میدان جنگ میں جنگیں ہوتی ہیں ان کو حرب ہی کہا ہے۔ ایک اور جرم ہے، اور یہ جرم ہے ربا، یعنی اصل سے زائد لینا۔ اس کے متعلق کہا کہ اگر تم ربا کے کاروبار سے باز نہ آئے تو اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کسی اور جرم کے متعلق قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو گویا ایک جنگ تو وہ ہے جو دشمن کے خلاف میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے، اور دوسری جنگ معاشی میدان میں ہے۔ اس لیے میدان کی جنگ کے فوراً بعد اس معاشی میدان کی جنگ کا ذکر کر دیا۔ ربا یعنی نظام سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم۔ قرآن میں جتنے جنگی احکام آپ کو ملیں گے وہ مدافعانہ جنگ کے متعلق ہیں، یا آگے بڑھ کے مظلوموں کی مدد کے لیے اور معبدوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک ایسی جنگ کا ذکر بھی ہے جو مدافعانہ نہیں، بلکہ اس کے لیے پہلے سے جنگ کے لیے الٹیمیٹم دینا ہوتا ہے۔ یہ تعجب انگیز بات ہے کہ خود مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سارے قرآن میں بس ایک ہی مقام ہے جہاں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے جماعت مومنین، اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو ربا میں سے جو کچھ تمہارا باقی ہے وہ سب چھوڑ دو۔ آئندہ کے لیے تو ربا کا خاتمہ ہی کر دیا گیا۔ ان کنتم مومنین بڑی غور طلب بات ہے، یعنی مومن رہنے اور نہ رہنے کا سوال اس بات پر منحصر ہے
کہ ربا سے باز آتے ہو یا نہیں۔ آگے ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے۔ خود مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ربا سے باز رہنا ہوگا، کیونکہ حرم الربا، ربا کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا تھا، لیکن وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی کھانے پینے کی حرام چیزوں کو کھائے گا تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، بلکہ وہاں تو اضطراری حالت میں جان بچانے کی خاطر بکراہت ان کے استعمال کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ لیکن ربا ایسی حرام چیز ہے جسے آئندہ کے لیے تو حرام قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی کہا کہ جو کچھ کسی کے ذمہ سود رہ گیا ہے اس کو اگر نہیں چھوڑتے تو پھر اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 131۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اور اے سود کھانے والو، اس جہنم کے عذاب سے محتاط رہو جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نظام سرمایہ داری نظام اسلام کی ضد ہے۔ اگر اسلامی نظام قائم ہو چکا ہو تو ربا کھانے والا گویا نظام اسلام کے متوازی اور اس کی ضد نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی نظام اپنے اندر اپنی ضد نظام کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کفر کی روش ہے۔ اس لیے ربا کھانے والے کو اس عذاب کے حوالے کیا جائے گا جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر اسلامی نظام مستحکم ہو چکا ہے اور سودی نظام کے خلاف اللہ اور رسول نے جنگ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے تو اس میں سود خور مسلمان کے بجائے کافر ہے، بشرطے کہ اسلامی نظام قائم ہو چکا ہو۔ آیت نمبر 132۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اور رسول نظام خداوندی کے احکامات کی اطاعت کرو تاکہ تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے مراد ہے نظام خداوندی کی اطاعت۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں گی اور تم خوشحال زندگی بسر کرو گے۔ آیت نمبر 133۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور نظام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نشو و نما دینے والے کے سائے حفاظت میں جلدی سے پہنچ جاؤ، اور یوں اس جنت کو حاصل کر لو جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی وسعتوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قوانین خداوندی کی اجتماعی طور پر نگہداشت کرتے ہیں۔ قرآنی نظام حیات کا حاصل ارض و سما میں پھیلی ہوئی جنت کا ظہور ہے۔ قرآن منفی طور پر نقصان دہ سرمایہ دارانہ نظام سے منع کر کے مثبت انداز میں اس راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سورۃ 3 آیت نمبر 133۔ نظام سرمایہ داری کو چھوڑو اور تم خدا کی حفاظت کے سائے تلے آنے کے لیے دوڑ کے بھاگ کے آ جاؤ، یعنی پہلی تو غلط نظام زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچو، لیکن مغفرت یعنی حفاظت اور بچ جانا ہی تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ خدا کی یعنی نظام خداوندی کی طرف آنے سے پھر کیا ہوگا؟ کہا من ربکم وجنت وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سورۃ 3 آیت نمبر 133۔ خدا کی طرف یعنی نظام خداوندی کی طرف آنے سے تمہیں وہ جنت ملے گی جو زمین اور آسمان کی وسعتوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ آسمانوں کی جنتوں سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ اسی ارض پہ بیٹھے ہوئے یہ جو کرے ہمارے اوپر آسمان میں ہیں ان کے انکشافات سے یا سماوی جنت کی حقیقتیں ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن بہرحال اگر اس سے مراد مرنے کے بعد کی جنت بھی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے تو وہ تو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ الارض یعنی زمین بھی تو یہاں کہا ہے کہ اس جنت کی طرف بڑھو جو ارض کے اوپر زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ زمینی جنت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وأشرقت الأرض بنور ربها، یہ زمین تمہارے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ کب جگمگا اٹھے گی؟ کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس آیت میں تو یہی کہا ہے کہ سارعوا، آؤ دوڑ کر، آہستہ آہستہ آنے کے لیے نہیں کہا۔
انقلابی انداز میں آنے کے لیے کہا ہے، یعنی نظام سرمایہ داری کو مٹا کر نہایت تیزی سے نظام خداوندی کی طرف آؤ۔ اس طرح غلط نظام کے تباہ کن نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان بھی بہم پہنچ جائے گا اور زمین پر جنت قائم ہو جائے گی۔ اگر پوری انسانیت نظام خداوندی کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو پورے ارض پر جنت پھیل جائے گی۔ پیچھے کافروں کے لیے جہنم کا ذکر ہے کہ اعدت للکافرین، سورہ 3 آیت نمبر 131، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس آیت میں جنت کا ذکر ہے کہ اعدت للمتقین، سورہ 3 آیت نمبر 133، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ کائنات میں پھیلی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی محنت کی کمائی کو تنگ ترسی اور آسودگی میں نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں، جو اپنی زائدہ ضرورت دولت ہی کو نہیں بلکہ اپنے غصہ کی قوت و حرارت کو بھی تعمیری کاموں کی طرف منتقل سبلیمیٹ کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی معمولی یا بےہودہ باتوں پر مشتعل نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد اپنی ذات اور معاشرہ میں حسن پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ روش نظام خداوندی کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہے۔ یہ چند مومنین کی صفات ہیں، جیسے فسر رائے تو خوشحالی آسودگی ہے اور کشاد ہے، لیکن وزر رائے غمی تنگ ترسی اور نا آسودگی کو کہتے ہیں۔ کاظمین الغیظ معنی غصہ کو دبا لینا نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ کو دبا لینے سے نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے غصہ کو دبا دینا قرآنی تعلیم نہیں ہے۔ لفظ کاظمین بتا رہا ہے کہ زائدہ ضرورت ہر قسم کا جذبہ یا توانائی کا رخ تعمیری کاموں کی طرف موڑ دینا ہے۔ ایک اور صفت عافین عن الناس ہے۔ قزامت اور عافینا عن الناس کا مفہوم، قزامت کو انگریزی میں سبلیمیشن کہتے ہیں۔ اس میں انسانی جذبات یا توانائی کو پست سطح سے اٹھا کر بلند سطح کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں پانی کی قلت ہے، کسی جگہ پانی مل جاتا تو وہاں نزدیک اور کنویں کھودتے اور پھر ان کنووں کو زمین دوز نالیوں کے ذریعے نیچے سے ایک دوسرے سے ملا دیتے تھے تاکہ ایک کنویں کا زائد پانی دوسرے کنویں میں چلا جائے جن میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے۔ ایسا کرنے کو وہ لوگ قزامت کہتے تھے۔ کاظمین الغیظ پر عمل کرنے والوں کو محسنین کہہ کر پکارا گیا، یعنی جن کا توازن برقرار رہتا ہے، جن کی ذات اور ان کے معاشرہ کا حسن نہیں بگڑتا۔ مومنین کی اگلی صفت بتائی، والعافین عن الناس، عفو کے معنی ہوتے ہیں کسی ناپسندیدہ بات کو زیادہ اہمیت نہ دینا اور برے لوگوں سے الجھے بغیر شریفانہ انداز سے آگے بڑھ جانا، اور اپنی صلاحیتوں کو پست قسم کی باتوں میں ضائع نہ کرنا۔ لغویات ان کی راہ میں آ جائیں تو ان سے کریمانہ انداز میں گزر کر آگے بڑھ جانا۔ یہ ہے عافینا عن الناس۔ آیت نمبر 135، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ مومنین کی مزید صفات، اگر ان سے کبھی کوئی معیوب حرکت سرزد ہو جاتی ہے یا وہ اپنے آپ پر یا ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو غلطیوں پر ٹک کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی غلطی کے مضر اثرات سے حفاظت کا سامان طلب کر لیتے ہیں، اور غلطیوں کے مضر اثرات سے قانون خداوندی کے سوا اور کہاں سے حفاظت کا سامان مل سکتا ہے۔ فاحشاتن، عربوں کے ہاں فاحش بخل کو کہتے تھے، اور بخل ان کے ہاں بڑی ہی معیوب صفت ہے، لیکن اس کے بعد ہر معیوب اور قابل مذمت بات کو بھی فاحش کہا جانے لگا۔ اس میں بے حیائی کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ فعلوا فاحشتن، کسی معیوب بات کا سرزد ہو جانا۔ ظلموا انفسہم، اپنے نفس پر ظلم یعنی جرم کا اثر
ظلم کرنے والے کی ذات پر پڑتا ہے اور یوں ذات یا نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ معاشرے کے خلاف جرم سے انسان کی اپنی ذات پر جو مضر اثر پڑتا ہے وہ تو دنیاوی سزا سے نہیں مٹتا، البتہ دنیاوی مکافات کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ ذات پر پڑے مضر اثرات کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حسنات پر مبنی کام کیے جائیں، کیونکہ حسنات سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ سورہ 11 آیت نمبر 114۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، بھول چوک سے جرم سرزد ہوا اور پھر اس جرم کو دہراتے نہیں۔ لم یسروا کے معنی ہے بھولے بھٹکے سے نادانستہ کسی وقت کوئی لغزش ہو گئی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو ہی غلطی کا احساس ہوا تو ذکر اللہ، سورہ 3 آیت 135۔ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ مومنین کی اور صفات آ گئیں۔ پہلی بار جرم پر اگر مجرمین پشیمان ہے تو سزا دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک شرط سزا دینے کے لیے یہ بھی ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی مجرم کو معلوم ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ خلاف قانون ہے۔ ذکر کے لیے دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ ظلموا انفسہم، اپنی ذات کے خلاف ظلم کا مفہوم اور اس کے ازالے کا طریقہ۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چوری کی، پکڑا گیا اور اس کو قانون کے مطابق سزا ہو گئی۔ ایسے شخص نے دو جرم کیے، ایک تو اپنی ذات کے خلاف کہ اس جرم کے مضر اثرات اس کی ذات پر پڑے، دوسرا جرم اس شخص نے معاشرے کے خلاف کیا، اس کا مضر اثر معاشرے پر پڑا۔ معاشرے پر پڑے مضر اثرات کا ازالہ تو سزا سے ہو جاتا ہے، لیکن دنیاوی سزا سے اس کی ذات پر پڑے مضر اثرات کا ازالہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے کسی کی گھڑی چرانے کا ارادہ کیا ہے لیکن چرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اب اس جرم کی سزا دنیا کے کسی قانون کے تحت نہیں دی جا سکتی۔ قرآن اس سے بھی آگے جاتا ہے، جس شخص نے چوری کی اور پکڑا گیا اور سزا ملی تو اس کی دنیاوی سزا نے معاشرے پر پڑے مضر اثرات کا ازالہ کر دیا، لیکن اس کی اپنی ذات پر پڑے مضر اثرات اس سزا سے نہیں مٹ سکتے۔ اسی طرح چوری کرنے میں جو کامیاب نہ ہو سکا اس کو دنیا میں تو کوئی سزا نہیں ملے گی، البتہ صرف ارادہ کرنے ہی سے اس کی ذات پر مضر اثرات مرتب ہوئے۔ ذات پر مضر اثرات مرتب ہو جانا ظلموا انفسہم ہے، یعنی اپنی ذات کے خلاف ظلم ہے۔ قرآن نے اس کے ازالے کا طریقہ یہ بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ زیادہ سے زیادہ حسنات پر مبنی کام کیے جائیں، کیونکہ حسنات پر مبنی کاموں کے نتائج ذات پر پڑے مضر اثرات کو مٹا دیتے ہیں۔ استغفار کرنے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس طریقہ پر عمل نہیں کریں گے تو چاہے آپ حج کرائیں، آب زمزم سے نہا لیں، کچھ بھی کر لیں، ذات پر سے مضر اثرات نہیں مٹیں گے۔ مرنے کے بعد یہ جو مجموعہ ہے انسانی ذات پر منفی یا مثبت اثرات کا، اسی سے انسانی ذات کا مستقبل یا اخروی زندگی مرتب ہوتی ہے۔ مثبت یعنی تعمیری کاموں سے انسان کی ذات میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور اسی دنیا میں انسان سے بحد بشریت خدائی صفات کی نمود ہوتی ہے، اور اخروی زندگی میں ذات مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسی کو جنت کی زندگی کہا جائے گا۔ اگر ذات کمزور اور غیر نشو و نما یافتہ رہ جاتی ہے تو یہ مرنے کے بعد زندگی کی اگلی ارتقائی منزل طے نہ کر سکے گی، اسے جہنم کی زندگی کہا جائے گا۔ تو اصل چیز انسان کی ذات ہے جس پر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 136۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ مومنانہ صفات کے حامل یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حسنات کے ذریعے اپنی اصلاح کا صلہ یہ ملتا ہے کہ خدا کا قانون ربوبیت ان کی سابقہ غلطی کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کر دیتا ہے اور انہیں جنتی زندگی دنیا اور آخرت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کو سزا بھار رکھنے کے لیے اس میں نہریں رواں ہوگی، کام کرنے والوں کا یہ معاوضہ کس قدر حسین و خوشگوار ہے۔ نعم اجر العاملین، یہ صلح ان کے کاموں کا ہے، لہٰذا جنت مفت میں نہیں ملتی اور نہ سفارش سے، یہ تو انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 137۔
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ سورہ 3 آیات 127-128 کے تسلسل میں تم سے قبل بہت سے مسالک و مشارب کی حامل اقوام گزری ہیں۔ اللہ کی سنت کو دیکھنے کے لیے زمین میں چلو پھرو اور تاریخ کے اوراق پر غور کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قوانین خداوندی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ المکذبین، تکذیب کہا ہے، کافر نہیں کہا۔ کافر تو وہ ہے جو سرے سے انکار کر دے، اور تکذیب یہ ہوتی ہے کہ زبان سے ان چیزوں کو ہم مسلمانوں کی طرح مانیں لیکن عمل اس مانے ہوئے کے خلاف کرے، اسے تکذیب کہتے ہیں۔ باطل عقائد کا تباہ کن انجام سیرو فی الارض سے حاصل ہوتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، سورہ 3 آیت 137۔ تم سے پہلے بھی اس قسم کے عقائد والے گزرے ہیں۔ یہاں سنن کہا ہے، نہیں کہا، یعنی قومیں نہیں کہا۔ مسالک و مشارب اور روش کہا ہے کہ اس قسم کے عقائد والے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ان مسالک و مشارب اور روش کی حامل قوموں کو جا کے دیکھو۔ کہا آفاسیرو فی الارض، سورہ 3 آیت نمبر 137۔ جاؤ چلو پھرو اور ان کا انجام دیکھو۔ جاؤ اور دیکھو ان زمینوں کو، ان کھنڈرات کو، پھر پڑھو ان کھنڈرات کی ٹھیکریوں کے اوپر، تمہیں ان قوموں کی داستانیں لکھی ہوئی ملیں گی۔ آج علم کی دنیا میں سب سے زیادہ مستند علم آرکیالوجی کو گنا جاتا ہے۔ اس علم کے علماء پرانے کھنڈرات کو کھودتے ہیں، ان سے برآمد ہونے والی ٹھیکریوں کو پڑھتے ہیں اور اپنے علم کی روح سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیکریاں کتنی پرانی ہیں، اور پھر اس قوم کی تاریخ مرتب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورہ 3 آیت 137۔ جن قوموں نے ان صداقتوں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ایک ہمارے ہاں تصوف میں سیرو فی الارض ہوتا ہے، اس میں حجرے میں بیٹھے ہوئے، مسلح پہ بیٹھے ہوئے حضرت صاحب سیرو فی الارض کا وظیفے کا ورد کرتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں سیرو فی الارض ہے۔ اگر کوئی حضرت صاحب سے ملنا چاہے تو حجرے سے باہر کھڑا مرید کہہ دیتا ہے کہ 40 دن کے بعد آئیے، کیونکہ اس وقت تو حضرت صاحب سیرو فی الارض میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاں سیرو فی الارض بیٹھے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ تصوف کے ملنگوں کے ہاں فلک کی سیر بھی ہوتی ہے۔ یہ سیر ماجون فلک سیر کھا کر کی جاتی ہے، یعنی بھنگ کی برفی کو ان کے ہاں ماجون فلک سیر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 138۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ تاریخی شہادتوں سے نتائج اخذ کرنے کا طریق لوگوں کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ غلط روش کی تباہیوں سے بچنے کے آرزومند ہوں وہ متنبہ ہوں اور لوگوں کے سامنے حقیقت ابھر کر آ جائے، تاکہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کی پاداش سے ڈرنے والے سبق حاصل کر کے اصل منزل مقصود خدا کی طرف راغب ہوں۔ پچھلی آیت میں تھا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورہ 3 آیت 137۔ دیکھو کاذبین کا کیا انجام ہوا۔ اس آیت میں ہے ھذا بیان للناس، سورہ 3 آیت 138۔ گزشتہ اقوام کا انجام معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ بیان کے معنی ہے کسی بات کو ابھار کے سامنے لے آنا۔ آیت نمبر 139۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ غلبہ و تسلط یعنی اعلیٰ والی زندگی چاہتے ہو تو باطل سے تصادم میں پست ہمت نہ ہو اور کسی نقصان کو دل سے لگا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ پست ہمتی اور افسردگی سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہے جب تمہیں قوانین خداوندی کی صداقت پر پورا یقین ہو، تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ اعلیٰ، سب سے بلند و بالا۔ کسی قوم کا مومنین سے آگے بڑھ جانا تو درکنار، کوئی قوم ان کے ہمدوش بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خدا کفار کو مومنین پر غالب آ جانے دے۔ سورہ 4 آیت نمبر 141۔ تاہنو، سورہ 3 آیت نمبر 139 کا مادہ واہنون، وہن ہے، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں افراد سے خوشحالیاں مل جاتی ہیں۔ خوشحالیوں کے زمانے میں پھر آدمی کام کاج چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے پھر کام کاج دوسرے کرتے ہیں۔ پیچھے سے ربا کی بات چلی آ رہی تھی۔ ربا سے قوم میں وہن پیدا ہوتا ہے،
रुपया इन्वेस्ट किया और बैठे अय्याशियां करते रहे। इनमें सुस्ती और काहली पैदा हो जाती है। हुज़्न अगर पास कुछ न हो तो अफलास से जो गमगीनी और अफसुर्दगी पैदा होती है वो हुज़्न होता है। कहा यह गया है कि अगर अफराद से कुछ मिल रहा है तो कौम को कामकाज छोड़ के नहीं बैठना है। ऊपर जब कौम आती है तो कौम में वहन पैदा होता है। कहा यह गया कि खुशहाली के ज़माने में भी जिद्दोजहद करते चले जाना है, और अगर कभी नादारी का वक्त आ गया है तो भी हिम्मत हार के जिद्दोजहद न छोड़ना है। यह है वला ताहिनु वला तहज़नु, सूरह 3 आयत 139। फतवे लगाने वाले आज के हालात में कम से कम मोमिन तो नहीं है। रोज लगाने वाले फतवे लगाते हैं। फतवे लगाने वालों को इस आयत पर गौर करना चाहिए कि वलन यजअलल्लाहुल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, सूरह 4 आयत नंबर 41। यह हो ही नहीं सकता कि काफिर मोमिनों के ऊपर लंबे अरसे के लिए गालिब आ जाएं। लीजिए, बारगाह अजीम से फतवा हाजिर है। ये व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सूरह 3 आयत 139 की तफसीर है। अगर फतवा लगाने वाले मगलूब हैं और जाहिर है कि वही क्या सारी मुस्लिम दुनिया मगलूब है, तो फिर फतवे लगाने वाले मोमिन तो नहीं हो सकते, उन्हें कुछ और ही कहा जाएगा। आयत नंबर 140। إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین۔ जंग उहद में आधी शिकस्त के बाद कहा, अगर हक व बातिल के तसादम में तुम्हें कोई चोट पहुंचे तो आखिर दुश्मन को भी तो इसी तरह की चोट पहुंचती है। और ये अय्याम अल्लाह शिकस्त व फतेह के अय्याम गर्दिशे दोलाबी के अंदाज में उलट फेर करते रहते हैं। उन तसादमात से मकसद ये होता है कि अल्लाह मालूम कर ले और मुमय्यिज कर ले कि तुम्हारा ईमान किस कदर मुहकम है और कौन अपने दावाए ईमान की अमली शहादत पेश करता है। और अल्लाह मकाम हक से इधर उधर हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। मोमिनीन को आर्जी शिकस्त तो हो सकती है, लेकिन वो एक लंबे अरसे तक मगलूब नहीं रह सकते। जंग उहद में आर्जी शिकस्त यूं हुई कि दर्रा पर मामूर दस्ता अपने मकाम से हट गया। दस्ते के अपने मकाम से हट जाने को कुरान ने जुल्म से ताबीर किया है। इस गलती की वजह से आर्जी शिकस्त हुई थी। कवानीन खुदाबंदी की पूरी पूरी निगहदाश्त करने से शिकस्त नहीं हुआ करती। अगर कभी शिकस्त हो तो समझ लें इखलाकी और तबई कवानीन की इत्तबा में कहीं कसर रह गई थी। बाहमी तसादमात के जरिए अल्लाह को इंसानों की अताअत में पुख्तगी का इल्म हो जाता है और खुद इंसान को भी अपने ईमान के दर्जे का इल्म हो जाता है कि वो अताअत के कितने पानी में है और ये कि अताअत में पुख्तगी के लिए और मजीद कितनी कोशिश की जरूरत है। वह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, सूरह 3 आयत नंबर 140। यह अवाम के अंदर हवादिस की गर्दिश दोलाबी है, कभी एक ऊपर और कभी दूसरा ऊपर। नुदाविलुहा, अगर कभी हंगामी तौर पर कुफार ऊपर आ गए तो वो फौरन नीचे चले जाएंगे। मुस्तकिल रवश जिंदगी यही रहेगी। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सूरह 3 आयत नंबर 139। तुम ही सब पर गालिब रहोगे, सबसे आला रहोगे अगर तुम मोमिन हुए। नुताविलुहा के मानी अदला बदली यानी मुस्तकिल रवश ऐसी नहीं होगी। अगर कोई कौम ये समझ ले कि इस दुनिया के अंदर महकूम, मुफलिस, नादार और ज़ईफ़ो, कमज़ोरो, नातवा और आजिज रहना खुदा के मुकर्रबीन की निशानी है, तो फिर कुफार के लिए तो नुदाविलुहा बैनन्नास, सूरह 3 आयत 140 की बात खत्म हो गई। ऐसी कौम में फिर नुदाविलुहा नहीं रहता, जैसे आज मुसलमानों के लिए नुदाविलुहा नहीं है। अगर कोई कौम अपनी मौजूदा हालत को मुकर्रबीन बारगाह खुदाबंदी समझकर कनाअत करके बैठ गई है तो ये फरेब है। ऐसी कौम में फिर नुदाविलुहा नहीं रहता। आयत नंबर 141। وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ये तसादमात इसलिए भी हैं ताकि जमायत मोमिनीन नामसाद हालात की कठाली में से निकल कर कुंदन ज़र खालिस बन जाए और नुमाया होकर अलग हो जाए। इनको सबातो इस्तेहकाम नसीब हो जाए। और जो लोग कवानीन खुदाबंदी से इनकार करते हैं,
कमजोर होते होते आखिरकार मिट जाएं। महसा और महक्का, महसा और महक्का दोनों के बुनियादी मानी कमी करना है। महस मोमिन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसमें आलाइश को कम करके खालिस और मुहकम बना देने का मफहूम है, और महक कुफार के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसमें कुव्वतों को कम करके मिटा देने का मफहूम है। आग एक ही होती है, सोने की आलाइश को दूर करके उसको ज़र खालिस बनाती है और खोट को जलाकर राख का ढेर बना देती है। गोया महस से मोमिन की कमजोरियों में कमी आती है और मुहक्का से कुफार कमजोर होता हुआ राख का ढेर बन जाता है। ये गर्दिश दोलाबी के हवादस तो वो भटियां हैं जिनमें अगर मोमिनीन पड़े तो वो कुंदन बन के निकलते हैं। उनकी कमजोरियों में कमी वाक़ होती है, जबकि कुफार इन भट्टियों में पड़े तो वो राख का ढेर बन के रह जाते हैं। गर्दिश दोलाबी दोनों ही पर आती है। मोमिन के लिए नतीजा आलाइशों से पाक होकर उसकी कमजोरियों में कमी वाक़ होना है, और काफिर के लिए नतीजा राख बन जाना है। आयत नंबर 142। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि जन्नती मुआशरा आसानी से कायम करके इसमें दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह ने उन लोगों को तो अभी तक जाना ही नहीं कि कौन इस मकसद के लिए जिद्दोजहद करता है और कौन कौन बातिल के साथ टकराव में साबित कदम रहता है। क्या तुमने समझ रखा है कि हम ईमान लाए कहने से जन्नती मुआशरे में दाखिल हो जाओगे? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, सूरह 3 आयत 142। क्या तुम ये समझे हुए हो, क्या तुमने ये अकीदा बनाया हुआ है कि अपने अकीदे के मुताबिक अच्छे काम नमाज रोजा कर लिए तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यालमस्साबिरीन, सूरह 3 आयत 142। अभी तो खुदा ने तुम्हें इस मरहले से नहीं गुजारा जहां से मालूम हो कि तुम में से कौन है जो मैदान जंग में सर बकफ आता है और कौन है जो मुसाइब के सामने इस्तकलाल इस्तकामत से जम के खड़ा हो जाता है। इन मराहल से जब तुम गुजरोगे तब मालूम होगा कि तुमसे जन्नत का हकदार कौन है। दूसरे मुकाम पे अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, सूरह 2 आयत 214। क्या तुम अपने जहन में ख्याल किए बैठे हो कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? आगे है वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कबलिकुम, सूरह 2 आयत 214। अभी तो तुम्हारी जिंदगी में वो मुश्किल मराहल आए ही नहीं जिनसे पहले लोग गुजर कर जन्नत के मुस्तहिक हुए थे। आगे है मस्सतहुमुल बासाओ वज़र्राओ व ज़ुलज़िलू, सूरह 2 आयत 214। मुखालिफतों के हुजूम और शदीद मसाइब ने उन्हें हल्ला मारा। आगे है हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, सूरह 2 आयत 214। यहाँ तक कि वक़्त का रसूल और उसके पैरोकार बेसाख्ता पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कहाँ है, कब आएगी। उन्होंने इतने मसाइब व मुश्किलात से गुजर कर दिखा दिया तो कहा अला इन्ना नसरल्लाह करीबन, सूरह 2 आयत 214। हिम्मत मत हारो, अरे तुम तो खुदा की मदद के बहुत करीब पहुंच चुके हो। ये खुदा की मदद किनको मिल रही है? उनको जो हला देने वाले मसाइब में भी हिम्मत ना हारे। एक और मकाम देखिए, कहा أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنين। सूरह 29 आयत नंबर 2। क्या लोग अपने जहनों में ये अकीदा रखे हुए हैं कि महज जबान से ये कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिया जाएगा, और ये समझे हुए हैं कि उनको मसाइब कठालियों में नहीं गुजारा जाएगा? उससे अगली आयत में है ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، सूरह 29 आयत नंबर 3। इससे बेशतर भी मसाइब की भट्टियों से कौमों को गुजारा गया ताकि मालूम हो जाए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सच्चे और खरे ईमान की पहचान तो मैदान जंग में मसाइब के मुकाबले में सब्र व इस्तकामत से खड़े रहने से होती है। यह है वो तरीक जिससे गुजर के जन्नत या जन्नती मुआशरे में दाखिल हुआ जाता है। और जंग सिर्फ वही जंग तो नहीं है जो हथियारों से लड़ी जाती है। हक और बातिल का तसादुम तो हर कदम पे होता है।
نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے حق اور صداقت کا ساتھ دیا تو فلاں فلاں نقصانات معاشرہ مجھے پہنچا دے گا۔ ایسے موقع پر انسان یہ سوچے کہ یہ میرے جسم کو تو نقصان پہنچا دیں گے لیکن میری ذات کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآنی آیات آپ دیکھیں گے یہ ذہنی اعتقاد اور عمل کے اندر فرق کرتی چلی جاتی ہیں۔ کہا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، سورہ 9 آیت نمبر 16۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ چھوڑے تب جاؤ گے، یعنی مومن تب سمجھا جائے گا جب تم عملاً ثابت کر دو کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ ایمان کے ثبوت کے لیے ایک اور چیز بتائی کہ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا۔ سورہ 9 آیت نمبر 16۔ اور وہ کون ہے جو خدا اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی اور جماعت مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا ولی، دوست اور سرپرست تصور نہیں کرتا۔ اس موضوع پر سورہ 33 آیت نمبر 10 بھی ملاحظہ فرما لی جائے۔